کی قربانی کرنا چاہتے ہیں کیجئے، ضرور کیجئے، مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو توجہ سے ضرور سنیے اور دیکھیے۔ 3 روایات پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ کٹے کی قربانی کرنی ہے تو ضرور کیجئے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک گھر کی طرف سے ایک بکری قربانی کے موقع پہ قربان کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے یہ، اور اس کا نمبر ہے 1505 نمبر حدیث۔ دوسری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت مینڈے قربان کیے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو اس سے بھیڑ کے بچے یا بھیڑ کا نر یا مادہ قربان کرنا عید الاضحیٰ کے موقع پر ثابت ہوتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے موقع پر گائے اور اونٹ حصے بنا کر قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو ان 3 روایات میں بکری نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، ٹوٹل یہ 8 جانور جو بنتے ہیں، یہ صحیح احادیث سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے اگلی بات، کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر ذکر ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی یا کٹے کی قربانی کی ہو؟ تو یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب والا اس وقت مدینہ کے اندر بھینس موجود نہیں تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہی تو دلیل ہے کہ یہ جانور یعنی بھینس اس وقت مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا اور ہم اس دین پہ راضی ہیں، یعنی رب العالمین اس دین پہ راضی ہیں کہ جس دین کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ذبح کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کو ذبح کیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے یا اونٹ کو ذبح کیا، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کا دین آج مکمل ہو چکا ہے، اب نہ کوئی حلال حرام ہو سکتا ہے، نہ کوئی حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی چیز کے اندر گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ تو اگلی بات جو کٹے کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ یہ بھینس جو ہے وہ گائے کی نسل سے ہے، گائے جیسی ہے۔ تو حضرات محترم، گائے جیسی بھینس کو شمار کر کے اگر ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی سوچنا پڑے گا کہ جب اصل موجود ہو تو اس کے متبادل چیزیں استعمال نہیں کی جاتی۔ جس طرح وضو نماز کے لیے لازم اور شرط ہے کہ وضو کیا جائے گا پھر نماز پڑھی جائے گی، اور وضو کے لیے پانی کا ہونا شرط ہے، پانی نہ ملے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آسانی اللہ رب العالمین نے رکھی کہ پانی کی جگہ تیمم کر لیا جائے، لیکن اس وقت کیا جائے گا تیمم مٹی کے ساتھ کہ جب پانی میسر نہ ہو، جب پانی مل جائے اس کے بعد تیمم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وضو کی اصل جو ہے وہ پانی ہے اور پانی موجود ہے۔ اسی طرح اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ جناب یہ گائے کی شاخ ہے، گائے کی نسل ہے، تو پھر بھی جب اصل موجود ہوں تو پھر نقل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی وہ آج بکثرت موجود ہیں، جب اصل موجود ہیں تو پھر نقل کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکوک و شبہات والی چیزوں سے بچ جاؤ اور ایسے اعمال کرو جن پہ دل مطمئن ہو۔ اگر آپ کرتے ہیں
بھینس کی کٹے کی قربانی کرتے بھی ہیں تو شکوک و شبہات موجود رہیں گے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا صحابہ اکرام نے نہ ہی بھینس کی قربانی کی نہ ہی کٹے کی قربانی کی، اصل موجود ہیں۔ آئیے اصل کی طرف، وہ جانور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں عید الاضحیٰ کے مواقع پہ قربان کیے گئے، انہی جانوروں کو ترجیح دیجیے تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے جانور قبول ہو سکیں۔ اللہ ہمارا تقوی قبول فرمائے اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسنون جانور اللہ ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔